الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے ماہ رمضان کا آج تیسرا جمعہ ہے اور ماہ رمضان کے حوالے سے میں نے چند باتیں سحری کے اوپر گزشتہ جمعہ پڑھی اور صبح اتفاق کے وہ درس ڈیلیٹ ہو گیا، تو بہرحال اب دوبارہ تو نہیں دہرایا جا رہا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر دوبارہ دہرائیں گے۔ اب آگے چلیں۔ جب شعبان کا آخری جمعہ تھا،
روح رمضان کے حوالے سے میں نے کچھ تمہیدی باتیں پڑھی تھیں جن کا زیادہ تر تعلق نماز تراویح سے تھا. پھر دوسرے جمعے کو میں نے سحری کے متعلق چند باتیں پڑھی، اور گزشتہ جمعہ بھی سحری پر ہی چند باتیں پڑھیں، جس میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں پڑھی تھیں، وہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا درس. بہرحال پھر اللہ نے موقع دیا، پھر کبھی ہوگا، اب دوبارہ تو نہیں دہرایا جاتا. آج اس ماہ مبارک کا تیسرا جمعہ ہے، اس لیے میں چند باتیں روزے کی فرضیت کے حوالے سے پڑھوں گا انشاءاللہ. جو آیت پاک میں نے ابھی حمد و ثنا کے موقع پر پڑھی ہے کلام پاک کی، اس میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے. غور سے دھیان سے میری باتوں کو سنو. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. معنی کو سمجھیے. پہلا سوال تو اس موقع پر یہ ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں؟ مولانا انوار الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرض اس عبادت کو کہا جاتا ہے جس کا حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں دیا ہو. پہلی بات. حضرت نے لکھا ہے ممکن ہے کہ فرضیت کے لیے کلام پاک کی تعبیر کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ حکم کلام پاک میں موجود ہے وہ فرض ہے، جیسے یہ ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام، روزے، یہ سیام کا لفظ ہے، تو سیام علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جمع ہے صوم کی. ایک ہو تو صوم روزہ ہوا، جب کئی جمع ہو گئے تو پھر سیام روزے ہو گئے. اب ایک بات کو پہلے ذہن میں تازہ رکھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر لفظ کے عموماً دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو ہوتا ہے لغوی، جسے آپ یا ہم آسانی کے لیے ڈکشنری کا معنی دیتے ہیں، اور دوسرا معنی ہوتا ہے اصطلاحی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، محترم فرمایا کرتے تھے کہ اسلام نے الفاظ احکامات کے انسانی لغت سے لیے ہیں، لیکن ان میں معنی اپنے رکھے ہیں. کیا معنی؟ محترم نے لکھا کہ دیکھو، صوم کہتے ہیں کسی شے سے یا کسی شے کا رک جانا، یہ صوم ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، تو یہاں اصطلاحی معنی مراد ہے. لغوی معنی تو یہ ہو گیا کہ رک گئے. اصطلاحی معنی کیا ہے جو اس موقع پر ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے؟ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، یہاں اصطلاحی معنی مراد ہے. اور وہ معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ معنی یہ ہے کہ الامساک عن الاکل
والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. یہ ہے معنی اصطلاحی روزے کا. کھانے سے روکنا ہے، پینے سے روکنا ہے، جماع سے روکنا ہے، اور من طلوع الفجر الى غروب الشمس، صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک روکنا ہے. تب یہ روزہ پورا، تب یہ حکم اسلام کا پورا ہوگا. جو انسان نیت کے ساتھ ان تینوں چیزوں سے ان دو وقت، اس وقت سے لے کر اس وقت تک رکے گا، اب روزہ پورا ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا ہے، فقہا نے، کہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک انسان سارا دن نہ کھاتا پیتا رہے، نیت نہیں کی، تو علماء نے لکھا ہے اس کا روزہ تو نہیں ہے. اس لیے یہ معنی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اور ہم نے الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور اہلیہ سے بچنا ہے، اور نیت کے ساتھ بچنا ہے. یہ ہے روزہ. بات سمجھ آئی؟ ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک نہایت اہم رکن ہے، اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو اپنے پاک کلام میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ ذو الجلال والاکرام کے کلام کی تو اپنی شان ہے. علماء نے لکھا ہے ممکن تھا یہ کہ جب روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا تو کہیں نہ کہیں ممکن تھا کہ کسی کو یہ خیال آ جائے کہ یہ ہمارے، فرمایا نہیں، کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، تم تنہا نہیں ہو. صرف آپ اور ہم اس میں نہیں ہیں، پہلی امتیں بھی تھیں. بلکہ اس آیت کے موقع پر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ہر رسول کی شریعت میں رہے. ہاں یہ ممکن ہے ان کے عدد کم زیادہ ہوں، ان کے اوقات کے وقت مختلف ہوں، یہ تو ممکن ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ شریعت پیغمبر کی ہو، چاہے وہ حضور سے پہلے کے پیغمبر ہوں، اور ان کی شریعت روزوں سے خالی ہو، ایسا نہیں. علماء نے اسی موقع پر لکھا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سامنے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے پر فرض تھے. علماء نے لکھا ہے حضرت آدم کے زمانے میں بھی تھے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، عدد میں اوقات میں فرق ہو سکتا ہے. اچھا ممکن ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ ممکن ہے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے، تاریخی باتوں میں تو کئی طرح کے پہلو ہوتے ہیں. تاریخ میں تو یہ چیز ملتی ہے، اور آپ نے سن رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے مشاہیر انبیاء میں حضرت نوح گزرے ہیں علیہ السلام. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مزاج کی بڑی سخت تھی. اور آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے جو اتنی محنت فرمائی ان پر 1000 سال، اس کے باوجود جو محترم پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے، ان کی تعداد آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے تو یعنی روزوں کا جو حکم تھا تو پورے سال کا حکم تھا ان کے لیے. صرف سال میں 2 دن ان کا ناغے کی اجازت تھی.
اور علماء نے ان حضرات نے یہ بھی لکھا ہے شرح کے موقع پر کہ ان کے نفس ایسے تھے. اور یہ یاد رہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ جو ہے یہ نفس کو توڑ کے رکھتا ہے. آپ دیکھ لیں اسی آیت پاک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. جب نفس قابو میں آئے گا, ٹوٹے گا, تقوی بڑھے گا. اس لیے اپنا بڑی پرانی بات ہے, دیکھیں کبھی کبھی سب کی تو ہم نہیں بات کر سکتے, لیکن جن لوگوں کو قدرت ذوق بخشتی ہے نا, ان میں یہ چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں. اور اس دن بھی میں کسی دوست سے باتوں باتوں میں عرض کر رہا تھا, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے بر صغیر میں. مدتیں گزر گئیں. یہ وہ شخصیتیں جن کے مزار پر جب اقبال مرحوم آئے تھے تو انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر قدرت کسی انسان کو کسی شے سے نوازنا چاہتی ہے نا, اس انسان کو اس شے کا ذوق دے دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان میں کسی شے کی طلب کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے, بس پھر وہ خود ڈھونڈے گا. آپ اور ہم ہر لحاظ سے تئی دست و تئی دامن اس لیے کہ میرا اور آپ کا ذوق اور شوق نہیں. دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں, کڑوی ضرور لگتی ہیں, لیکن اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ذوق شوق کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ذوق نصیب فرمائے. جو بات عرض کر رہا تھا کہ بہت پہلے کی بات ہے, نماز کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا, زکوٰۃ کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا, روزے کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا, حج کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا, جہاد کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا, اور اس کے سوا بھی بہت سارے احکامات ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم ہیں جو آپ کو اور ہمیں بجا لانے چاہیے. البتہ کچھ تفصیلات ہیں, کچھ احکامات ہیں, کچھ شرائط ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں, ابھی آپ اور ہم نماز جمعہ پر ادا کریں گے, لیکن نماز جمعہ سے پہلے کچھ شرائط بھی تو ہیں. اب جیسے ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ میں اور آپ باوضو ہوں. تو باوضو ہونے کے لیے آپ سب جانتے ہیں, آپ اور ہم جب ہاتھ کو دھوتے ہیں کتنی دفعہ دھوتے ہیں, اور کلی کرتے ہیں تو کتنی دفعہ ہے, اور ناک میں پانی, چہرہ دھونا نہ 2 ہے نہ 4 ہے, نہ 1 ہے نہ 6 ہے, اسی طرح چہرہ ہے, اور پھر کوہنیاں ہیں, یہ بازو یہ بھی 3 دفعہ ہے. اچھا پھر پاؤں بھی 3 دفعہ ہے, لیکن سر کا مسا صرف 1 دفعہ ہے. جب یہ پڑھے تو علماء نے سوال کیا, استادوں نے سوال کیا کہ اس میں حکمت کیا ہے, راز کیا ہے. کلی 4 بار بھی ہو سکتی تھی, 5 بار بھی ہو سکتی تھی, 1 بار بھی ہو سکتی تھی, 3 بار رکھا گیا, یہی حکم چہرے کے لیے. اچھا پھر سر کا جو مسا ہے وہ صرف 1 بار آپ نے تر ہاتھ پھیرنا ہے. اچھا اسی طرح علماء نے لکھا کہ نمازیں 5 ہیں. حضور نے خود فرمایا 5 صلوات, ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں. اچھا جو فجر کی نماز ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے اور سورج نکلنے سے پہلے ہے. صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے آپ نے ہم نے فجر پڑھنی ہے. سوال ہوا بھئی اس وقت قدرت نے کیوں رکھی؟ ظہر کا وقت آیا کہ جب سورج ڈھلے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, عصر سے پہلے تک یہ رکعتیں, اور سوال ہوا کہ یہاں کیوں رکھا؟ اسی طرح عصر ہوا, مغرب و عشاء ہوئی. پھر آپ یہ دیکھیں, آپ ہر رکعت سجدے پہ پوری ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ رکوع تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن سجدے ہر رکعت میں 2 ہیں. اچھا پھر ایک چیز آپ اور خود دیکھیں, جب آپ اور ہم نماز شروع کریں گے تو نیت باندھ کے یہ کانوں کی لو کو یہ لگے گا نا, پھر ہاتھ باندھیں گے. تو علم یہ کیوں ہیں؟ آخر اللہ ذوالجلال والاکرام نے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ احکامات دیے ہیں امت کو, یہ بغیر حکمت کے تو نہیں ہے. اسی طرح روزہ ہے,
کہ اللہ نے جو روزے کا حکم دیا ہے تو بغیر حکمت کے تو نہیں ہے، ان میں راز تو ہیں، میں اور آپ نہ جانے اور بات ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ان تفصیلات کا تو موقع نہیں، اللہ نے کبھی موقع دیا تو پھر آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، جب ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ اور ہم اتحیات پڑھتے ہیں، سنت ہے حضور کی کہ یہ اشہد اللہ پہ یہ آپ بند کریں گے، یہ اشارہ کرتے ہیں نا انگلی کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بلکہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ انگلی اٹھاتے تھے تو اپنی نگاہ پاک انگلی پہ ڈالتے تھے، پھر سلام تک اپنے اس ہاتھ کی حیت کو ایسے ہی رکھتے تھے حالت۔ کب تک؟ سلام تک۔ سلام جب ادا حضور فرما لیتے تھے پھر کھول دیتے۔ اسے کتابوں میں انگشت سبابہ کے اشارے سے یاد کیا جاتا ہے، آخر اس میں کوئی راز تو ہے؟ آپ دیکھتے نہیں، کعبہ ہے، کعبہ شریف کے طواف کے چکر کتنے ہیں؟ 7 ہیں، نہ 6 ہیں نہ 8 ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایسی یعنی شان ہے کہ سامنے پتھر کے ستون ہیں اور آپ نے ان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ کبھی کبھی عقل تھمنے لگتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور وہ کنکریاں بھی نہ آپ نے 6 مارنی ہے نہ 8 مارنی ہے، ہر بار کتنی مارنی ہے؟ تو ان میں آخر کوئی راز تو ہیں؟ اچھا آپ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اگر صاحب نصاب بنایا ہے، اگر آپ کے پاس 7.25 تولہ سونا ہے یا 52 تولہ چاندی ہے یا اتنی مالیت ہے، اب زکوٰۃ آئے گی نا، کتنی آئے گی؟ 2.5%۔ نہ 50% ہے، نہ 5% ہے، نہ 6% ہے، نہ 3% ہے، کتنی ہے؟ یہ سارے اسلام کے احکامات ہیں، ان میں قدرت نے راز رکھے ہیں۔ دیکھیں شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ محترم نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی تھی، احکام اسلام عقل کی نظر میں، قریب 400 صفحے کی کتاب ہے۔ کوئی بھی ایسا حکم جو اسلام نے دیا ہے اس میں قدرت نے راز کیا رکھے ہیں وہ اس کتاب میں نہ ہو، ایسا نہیں۔ آپ میں سے کسی کے پاس ہے یہ کتاب؟ اردو میں ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ آپ میں سے کئی حضرات اردو پڑھنی جانتے ہیں، اور پہلے یہ کتاب مشکل تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو پڑھنا سمجھنا بھی تو مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے آپ کے دیش میں، لاہور میں، فوت ہو گئے، مدتیں ہو گئے۔ انہوں نے اس کتاب پہ حاشیہ چڑھایا، جتنے مشکل الفاظ تھے اس کو حاشیے میں آسان کر۔ پھر ایک اور آئے جن کو قادیانی کہا جاتا ہے، وہ آئے، انہوں نے کہا یہ تو مولانا تھانوی نے ہمارے مرزے کی کتاب سے سب کچھ لیا ہے۔ تو حضرت تھانوی تو اس زمانے میں تھے نہیں، فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، پھر انہوں نے قادیانیت کے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ یہ مرزے کی کتابوں سے لیا گیا مواد نہیں ہے۔ وہ پورا قریب 50 صفحے کا مضمون تھا، اب وہ ضمیمے کے طور پہ اس کتاب کے آخر میں وہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ احکام اسلام عقل کی نظر میں عام ملتی، اب تو آپ کے نیٹ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں۔ جو آپ لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، دنیا کمائیں، اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، تو کون منع کرے گا آپ کو؟ ہاں، لیکن تھوڑا سا اپنا وقت دین اسلام کی تعلیمات کے لیے بھی رکھیں۔ آج دیکھیں ایک بات ہے، میرے آپ کے ماں باپ عموماً چلے گئے، اگر کسی کے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہیں، اور جن کے چلے گئے وہ اپنے سوغات ہمیں دے گئے دین اسلام کے حوالے سے، چاہے عملی طور پر کمزور بھی ہوں، فکر تو کرتے تھے۔ اب آپ اور ہم ہیں، لیکن آگے جو ہماری نئی پیڑھی آ رہی ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سب مٹ جائے گا، وہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، ہم آخری نبی ہیں، تم آخری امت ہو، اس لیے یہ امت تو رہے گی، لیکن اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ یا ہماری نسلیں اس سعادت سے محروم ہو جائیں۔ تھوڑا سا ان کو بتاتے رہا کرو، کچھ نہ کچھ ان کو سکھاتے رہا کرو۔
سکھاؤ گے انشاءاللہ؟ کون سی انشاءاللہ؟ نہیں نہیں، منکر تو نہیں کرنا ہوتا ہے، جگانا ہوتا ہے۔ ویسے ٹھیک ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نوازیں ہر گھر کو، اللہ کی مرضیاں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم نے ایسے حضرات دیکھے کہ جن کے والدین علم کے لحاظ سے ایسی قداور شخصیات تھیں کہ ہم انسان کو ان کے علم کے قد دیکھیں تو پگڑیاں ٹوپیاں گر جائیں، لیکن آگے جو ان کی نسل آئی کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ ایسے حضرات آئے کہ مولانا احمد علی، اپنا آپ دیکھ لیں، مولانا دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا احمد علی لاہوری کے ول دیکھیں، سکھ کے پوتے ہو کے ساری زندگی قرآن کی تفسیر لکھتے رہے۔ اللہ کی مرضیاں ہیں۔ تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کا میں نے ذکر کیا، وہاں جب یہ سوال کا جواب حضرت نے لکھا ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، حضرت نے اس کی 10 وجہ لکھی ہیں کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ اس میں پہلی وجہ حضرت نے یہ لکھی ہے کہ فطرت، جسے آپ اپنی زبان میں نیچر کہتے ہیں، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ نفس انسان کا عقل کے قابو میں رہے۔ نفس کا آسان معنی کیا ہے؟ خواہش۔ آپ نے سن رکھا نا، خواہش، خواہشات، اس کا لفظ یہ نفس۔ حضرت نے لکھا ہے فطرت کا یعنی نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ نفس انسان کا عقل کے قابو میں رہے، عقل نفس کے قابو میں نہ آنے پائے۔ اگر عقل نفس کے قابو میں آ گئی وہ اس کو الٹا چلائے۔ اور مولانا نے لکھا ہے لعلکم تتقون سے پتہ یہ چلتا ہے روزہ خدا کی ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے والی عبادت کرنے سے یہ نفس انسان کے قابو میں آ جائے۔ آپ دیکھ لیں، اچھا یہ اپنا علماء مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ دنیا بھر کی عبادات میں ریا کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ کریں۔ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ شرک ہے، اور حضور نے فرمایا یہ بہت خطرناک شرک ہے۔ حضور کے پاک فرمان کا معنی یہ ہے جسے ریا کہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی دعا، ایسی عبادت قبول نہیں فرماتے جس میں ریا سمجھتے ہیں آپ، دکھلاوا۔ میں نماز پڑھ، آپ آ کے بیٹھ گئے، میں اٹھ گیا نماز، یار یہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہے گا صوفی باصفا آدمی ہے، یہ کیا میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ علماء نے لکھا ہے بہت ساری عبادات، بلکہ ہر عبادت ایسی آتی جس میں خطرہ ہوتا ہے ریا کا، دکھلاوے کا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے روزہ خدا کی عبادات میں سے ایک ایسی عبادت ہے جس میں دور دور تک بھی ریا، دکھلاوے کا کوئی شک تک پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بند کمرے میں اور آپ اگر بیٹھے ہیں، کم از کم اور نہیں تو غسل خانے میں تو میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے، وہاں پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شان اللہ کی یقین کرے روزے دار اگر ویسے نہاتے ہوئے نہیں تھوکتا تو نہاتے ہوئے روزے کی حالت میں 3 بار تھوکتا ہے کہ کہیں پانی کا قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ وہاں اس کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس کو یہی ڈر ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو دیکھ رہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے نفس کو سنوار کے رکھ دیتی۔ اس لیے مولانا تھانوی، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو حضرت آدم کی شریعت سے لے کر حضور کی شریعت تک ہر نبی کی شریعت میں کم پیش ہوتی رہی، کسی کے زیادہ کسی کے کم، لیکن رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شریعت آئی، کتب علیکم الصیام، 1 ماہ کے مکمل روزے حضور کی امت میں آئے، یا 29 یا 30۔ اس لیے ان روزوں، یہ اب جاتی بہار کے آپ کے سامنے آج 18واں روزہ ہے، اور یہ جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے نا، اس کے بعد آپ ایام معدودات، اللہ نے خود فرمایا یہ چند گنتی کے دن، آپ تجربہ کر لیں، گنتے گنتے گزر جاتی ہیں۔ کہ آپ کا احساس کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ایسے ضرور حضرات ہیں کہ اکثر یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ جی ایسا لگ رہا تھا کہ کل پہلا روزہ رکھا ہے، آج 18واں ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کل پہلا جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، آج تیسرا جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ دیکھیں، روزہ رکھنے کا موقع ملے ضرور رکھو، پوری کوشش کر کے رکھو۔ میری مراد یہ ہے موقع سے، یہ مراد نہیں ہے کہ چلو یار آج نیند پوری نہیں ہوئی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔
آج یار کام پہ جانا ہے روزہ چھوڑ دے، یہ میری مراد نہیں. میری مراد یہ ہے اللہ نہ کرے کوئی آپ بیماری آ جائے، خدا نہ کرے کوئی بھیانک سفر آ جائے، آپ اپنے جگہ پر ہیں تو ضرور. بیماری اور سفر میں روزے کے احکامات کیا ہیں وہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ کبھی آ جائیں گے، لیکن جو موقع ملے روزے کو چھوڑو نہیں. پتہ ہے میں کل ہی ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، آج تو اس کا موقع نہیں ہے لیکن سن لیں، پھر جب موقع آئے گا تو تفصیلات پھر آ جائیں گی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑا، حضور نے فرمایا وہ ساری زندگی بھی قضا کرتا رہے، وہ ماہ رمضان کے اس روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. اچھا یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اس طرف ہو گئی تھیں کہ روزے کا فرض یعنی قضا کوئی نہیں ہے، جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف ہو گئے تھے، لیکن حضور کی امت کے جمہور حضرات اس طرف ہیں کہ نہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی روزہ چھوڑا ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ہوگی. 60 نہیں، کیوں مرا ہوا ہے ان کو، یہ تو مر ہی جائیں گے. ایک روزہ دیکھیں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ یاد رکھی گئی ہے. اس دن بھی ایک دوست کہہ رہے تھے ایک ہوتا ہے روزہ چھوڑنا، ایک ہوتا ہے روزہ توڑنا. 60 روزے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر خدا نہ کرے کسی نے روزہ رکھ کر توڑا ہے یہ 60 روزے، لیکن کسی نے رکھا ہی نہیں، اس کا علماء نے لکھا ہے ایک کے بدلے میں ایک، وہ معاف نہیں ہوں گے. معاف کیجیے گا. جس طرح نمازیں آپ نے اپنے وقت پہ ادا نہیں کی وہ معاف نہیں ہوں گی. یہ آج کل کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں، جی توبہ کر لیں بس سب معاف ہو جاتا ہے. نہیں بابو، نمازیں روزے اطاعت کے ہیں، یہ فرض نہیں ہوں گے، گناہ صرف معاف ہوگا. توبہ آپ کرو گے نا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو اطاعت کی یہ عبادات ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی، ان کو قضا کرو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معصوم ہستی اس کائنات میں نہیں پیدا ہوئی. صحیح ہے غلط ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا موقع آیا، وہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا، جب جہاد کے موقع پر حضور کی 4 نمازیں قضا ہوئیں یا 3، کتنی 4 یا 3 میں بھول رہا ہوں، لیکن علماء نے لکھا ہے جب وہ رات کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا نمازوں سے پہلے حضور نے قضا کو پورا کیا. آپ اور ہم چھوڑتے رہیں اور توبے کرتے رہیں تو بس ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. گناہ معاف ہوگا، نمازیں معاف نہیں ہوں گی. روزہ کسی نے نہیں رکھا، گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، روزہ معاف نہیں ہوگا. اطاعت کا ہے، قضا کرو. بقیہ تک قصہ ہے انشاءاللہ روح رمضان آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں